दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे बताना चाहेंगे कि हमारी टीम ने ऐसे भाई बहनों के लिए जिनकी इनकम 30,000 से कम है उनकी मदद करने के लिए, ताकि वो भी तरीका सीख सके कि आज के डिजिटल दौर में बगैर पैसे इन्वेस्ट किए पार्ट टाइम घर बैठे काम करके अपनी अर्निंग को कैसे डबल कर सकते हैं, या फिर ये कह लें कि कैसे अपने इनकम को 30,000 से ऊपर ले जा सकते हैं, जिससे वो अपने घर वालों के लिए सहारा बन सके। और दोस्तों काम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें पैसे भी ना लगे और हर कोई इजीली कर पाए। ऐसा भी ना हो कि काम भी ऐसा हो जिसमें 1,000 में से सिर्फ 2-3 ही लोग कामयाब हों और बाकी सब नाकाम हो जाए, जिससे होता यह है कि उनका पैसा भी बर्बाद होता है और टाइम भी बर्बाद होता है। तो दोस्तों अगर आप ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जिसमें स्टार्टिंग से ही आपको पैसा न लगाना पड़े और आगे चलकर आप एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकें, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप में यस लिखें। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको इनकम कैसे करना है। नाज़रीन, इसमें हमारी ये 2 न्यू मुस्लिम सिस्टर हैं, एक राबी हैं, शी कैम फ्रॉम इस्लामाबाद, और एक खंसा अब्दुल्ला हैं, शी कैम फ्रॉम बूरेवाला। और खंसा तो वो माशाल्लाह हस्ती हैं कि जब मुझे कोई ईमान में कमी महसूस होती है तो मैं इसके हालात ज़िंदगी, वाक़यात ज़िंदगी को गौर करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौजूदा और गुज़री हुई तकलीफ़ों के ऊपर ऐसा सब्र अता फरमाते हैं कि सुकून मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। खंसा, हम तो जानते हैं लेकिन हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि ये इस्लाम की तरफ आने का सफ़र कैसा था? बड़ा मुश्किल था। मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी कि डॉक्टर साहब की मेरे काम और इखलाक की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे, तो उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ना मुझे किताब दी थी रवैये मेरे हुजूर के, क्योंकि आपको पता है कि मैं बड़ी पक्की और सच्ची अपनी ईसाईयत में थी और मैं तो किसी का हिस्सा भी थी चर्च में जी, तो उसकी वजह से मैं किसी को बात भी नहीं थी करने देती, लेकिन कि आपको तो हमें तो मना किया जाता है ना कि मुसलमान से बात भी नहीं करती, क्योंकि बात के दौरान अगर कोई ऐसी बात नबी अलैहिस्सलाम कुरान के बारे में, रसूल के बारे में हो गई तो 295C एंड सीधा अंदर, जबकि ये गलत बात है। जी बिल्कुल, वही जब मैंने किताब की स्टडी की तो जो हमें बताया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल नहीं हैं, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, और ये मन घड़त बातें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अल्लाह के आखिरी रसूल नहीं मानते थे, हम नबी अपने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपना आखिरी रसूल मानते थे। जब मैंने किताब पढ़ी तो मेरे सारे जो ख्यालात थे वो सारे दूर हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे इस्लाम से मोहब्बत होने लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अच्छा, मज़े की बात यह है कि हदायत इसको तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के बाद ये जी बिल्कुल, और आपको पता है फिर जिससे अल्लाह ताला हदायत का वो कर लेते हैं इरादा, उसको हदायत मिल के ही रहती है। मैं युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, बिल्कुल सही बात है। खंसा इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम कबूल करने के बाद आपके 4 बच्चे थे, और 3। क्या हुआ इस्लाम कबूल करने के बाद फिर क्या? मैं अपने अब्बू जान की बड़ी ज़्यादा लाडली थी। पहले तो अब्बू जान ने बड़ा ज़्यादा मुझे मारा, जिन्होंने कभी मुझे मारा नहीं था, लेकिन उनको पता चल चुका था कि मैंने इस्लाम कबूल करना है, तो अब्बू जी ने मारा। लेकिन मेरे दिल में इतनी मोहब्बत अब हो चुकी थी तो मैंने इस्लाम कबूल करने का इरादा बना लिया था। तो आपको पता है जब मैंने इस्लाम कबूल किया, फिर मेरे बच्चे भी थे, फिर शोहर थे, घर था, फिर अपना घर और बच्चे छोड़ना कितना मुश्किल है। आप सब बच्चों वाले आप जानते हैं कि एक औरत के लिए अपने बच्चे छोड़ना कितनी बड़ी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी, हिम्मत दी, और फिर मैंने अपने बच्चों को भी छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तसव्वुर कर सकते हैं कि जब इसने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद ये कहीं और थी और इतला मिली कि एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ और उसके सर के ऊपर से टायर गुजर गया, ट्रक। ये सुनना यानी सच्ची बात है कि ये समातों से जब बात टकराती थी तो दिमाग फटता था, और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये थी कि ये बेचारी मिलना चाहती थी, अपने बच्चे का आखिरी दीदार करना चाहती थी, लेकिन मसीही बरादरी ने इस बात की इजाज़त नहीं दी। क्या कैफियत थे, क्या एहसासात, क्या जज्बात थे कि आप जानते हैं मैंने सबसे पहले आपको ही कॉल की थी कि भाई मेरे बेटे की डेथ हो गई है और प्लीज़ मैंने उसको देखना है, एक दफ़ा देखना है। वो मेरे इस तरह थे कि मेरे ऊपर क़यामत टूट गई है। मैं इतना रो रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं थी लग रही कि मैं क्या करूँ। मेरा बेटा, जब मुझे कॉल आई मेरे अब्बू जी की, तो उन्होंने कहा आपका बेटे की डेथ हो गई है, तो वो मेरे पे ऐसे था जैसे क़यामत टूट पड़ी है। और फिर आप जानते हैं कि मुझे कितना रोका गया कि ना हो। मेरी सिस्टर जिसने मेरे से कभी बात नहीं की, उसने कहा कि इधर खून खराबा हो जाएगा,
میرے بھائی نے کہا کہ اس کو میں مار دوں گا اگر یہ ادھر آئی تو. اس کو میں نے اس کے بیٹے سے نہیں ملنے دیا, لیکن میں نے ارادہ کیا تھا مر جاؤں گی, کٹ جاؤں گی, کچھ بھی ہوگا اپنے بیٹے کو ضرور دیکھوں گی. پھر اللہ کی توفیق سے الحمدللہ اللہ نے ہمت دی, اور آپ کے ساتھ کی وجہ سے ہم گئے. آپ کو پتہ ہے پولیس پروٹیکشن کے ذریعے ہم قبرستان پہنچے, اور انہوں نے کتنی کوشش کی کہ اس کو ہمارے آنے سے پہلے ہی دفنا دیں. لیکن یہ میرے اللہ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آخری دفعہ اپنے بیٹے کی شکل نصیب فرمائی. میں نے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیا. تو آپ خود جانتے ہیں میں ایک ماں ہوں, اور میرے اندر کیا وہ جذبات میرے ہوں گے کہ جب میرا اتنا بڑا بیٹا, جس کو میں سوچا نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا, اور وہ اس دنیا سے چلا گیا. کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے, وہ ٹرک دیکھتی ہوں نا تو خوف سا آتا ہے. میں ان کو نہیں دیکھتی کہ میرا بیٹا اس کے نیچے آیا تھا. تو فرض کریں کہ اگر کوئی بندہ یہ آپشن دے کہ تمہاری اولاد بھی لوٹا دی جائے گی, گھر بار مال و دولت بھی لوٹا دیا جائے گا, نہیں, بس اسلام چھوڑ دو. نہیں, یہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. الحمدللہ الحمدللہ سب سے بڑی نعمت توحید کی ہے, اور الحمدللہ مجھے اللہ کا نہیں پتہ تھا, تصور نہیں تھا. ہم یسوع مسیح کو وسیلہ بنا کے, لیکن اب میں جب جائے نماز پہ بیٹھتی ہوں, کبھی اللہ سے باتیں کرتی ہوں تو سکون ملتا ہے. اللہ آپ سے راضی ہو بیٹا, جی, اللہ آپ سے راضی ہو. بارک اللہ فیک. رابی, آپ نے تو ماشاءاللہ 6 سال قبل اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن پتہ 6 ماہ پہلے چلا. رابی کس طرح مینج کیا, کیا شوق پیدا ہوا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک طوفان کھڑا ہے جو باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے؟ میں ایک کرسچن فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, اور میرے گھر میں 4 ممبرز ہیں, میں, بھائی, امی اور ابو. 12 سال کی عمر میں نے امی کو کھو دیا تھا, ان کے ڈائلسس چل رہے تھے. لیکن خیر میں مسلم کمیونٹی میں ہی بچپن سے پڑھی لکھی ہوں, دوستیں بھی تھیں اور سارا کچھ, لیکن میں نے کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا وہ خود خدا ہیں. شروع سے اس بات کو ڈائجسٹ ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسس سن آف گاڈ. جی. تو پھر مطلب کہ میں اسکول میں تھی, صبح کے ٹائم میں نے اسلامیات بھی پڑھی, میں ایون کلمہ پڑھتی تھی, تو میرے پہ نا, میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں نا کانپنا اسٹارٹ ہو جاتی تھی. ہمارا جو ہے وہ نماز پیریڈ ہوتا تھا, اس میں نے ساری نماز بھی سیکھی, سارا کچھ, تو میں نے اسلام قبول کر لیا. خیر میں نے پھر چھپایا, اور کرائسس بھی تھے, اماں کو بھی کھو چکی تھی, مجھے کوئی مورل سپورٹ نہیں تھی, لیکن جو تھا وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں. پھر جب میں نا چھپ کے نماز بھی پڑھتی تھی اور روزہ بھی رکھتی تھی. چھپ کے نماز کیسے پڑھتی تھی, اور میں کچن میں پڑھتی تھی. روزہ کیسے رکھتی تھی چھپ کے؟ صبح جو ہے نا وہ دیکھتی تھی ابو سوئے میں, تو بس اٹھی, آدھی روٹی کھائی یا دودھ کے ساتھ رکھ کے, تو پھر اس گھر میں جھوٹ بول دینا تھا کہ بھائی وہی سب کیا وہاں روزہ ہوگا تو میں بھی روزہ رکھ لوں گی. تو میں اس طرح کر لیتی تھی. تو میرے چھوٹے بھائی جو ہے نا وہ ابھی موجود ہے, مجھے سپورٹ کرنے آئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا. خیر کوئی بھی برداشت نہیں کرتا یہ چیز کہ ایک فیملی میں سے کوئی ایک مطلب اٹھ کے اسلام قبول کر لے, جو بڑے مخالف بھی ہیں. مطلب کہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں آپ کو پتہ, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برے الفاظوں سے نعوذ باللہ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ چلو کوئی نہیں, بھائی دیکھ رہا تھا, اس سے پھر دیکھا بھی, تو ایک دن پھٹ گیا. کہتا ہے کہ بس بھائی ماما کو آپ کو پتہ ہے رابی نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. پاپا صاحب جی کیا قیامت آئی جب پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ جی اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے, یہ ہے وہ ہے. ابو صاحب جی بی پی ہائی. ابو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی, تم نے ہماری جو ہے عزت داغدار کر دی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم مرتد ہو جاتے ہیں. ہاں میرے ابو نے دوسری شادی بھی کر لی تھی, تو لیکن ان کے ساتھ میرا ماشاءاللہ بہت پیار ہے, وہ مجھے بہت سپورٹ کرتی ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں, تم ہماری عزت کو دیکھو, کل کو تمہارے ننیالیوں کو پتہ لگتا ہے تو کیا کہیں گے کہ یار تم کیا کر رہی ہو. پتہ ہے والدین جب واسطے وسیلے دیتے ہیں تو بیٹا تم نے مسیح سے انکار کر دیا. خیر یہ آپ کو یہاں مزے کی بات بتاؤں کہ میں نے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی اور میں نے خود بھی بہت اسٹڈی کی, تو میں نے ان کو دیکھا اور سارا کچھ, تو میں نا بائبل اسٹڈی کرنا اسٹارٹ ہو گئی, کیونکہ مجھے قرآن کے بارے میں علم تھا, کیونکہ میں بچپن سے ہی قرآن پڑھ رہی تھی. تو میں نے نا گوسپل آف جان اور گوسپل آف میتھیو, میں نے بابا کو کہا, میں نے کہا بابا کھولیں. میں نے کہا بابا مجھے آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہاں پہ بولا ہے کہ بھائی میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں.
میں نے کہا وہ خود کہتے ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی کر دی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات تو آتی ہیں، بیکاز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا فہم لا یفتنون، یہ تو سنت ہے کہ اللہ آزماتے ہیں. آپ کی آزمائشوں کا تجربہ مختلف ہے. جی. آپ نے جب اسلام قبول کیا تو کن آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے اپنی فیملی کی طرف سے اتنا کوئی فیس نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میں ایک ہی بیٹی ہوں اپنے باپ کی، تو انہوں نے اس چیز کو ہائڈ کرتے ہوئے تو اس چیز کو دبا دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری زندگی ہے. ایون ابھی رمضان آ رہا ہے، میرے ابا میرے لیے دہی پکوڑیاں یہ سارا کچھ لے کے آئے کہ میری بیٹی نے روزے رکھنے ہیں. تو اس چیز پہ نہیں ہے. میری اماں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، ابا نے بھی کیا، اور میرے چھوٹا بھائی جو میرے ساتھ آیا ہوا ہے الحمدللہ اس نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا نام کیا. ہے اس کا؟ رامیز. رامیز، ہائے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بھی آ جاتے جوائن کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد میں نے تمہیں کلمہ پڑھا دینا، یہ یاد رکھنا. خان صاحب ایک سوال ہے، پتر جہاں پہ ہماری مسلمان عورتیں پورا لباس بھی پہننے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہاں سوکس بھی پہنے ہوئے ہیں، گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں، برقع، حجاب، نقاب، گرمی نہیں لگتی؟ نہیں الحمدللہ عبدالوارث بھائی، اتنی سخت گرمی بھی ہوتی ہے. جون جولائی کی آپ کو پتہ ہے ہمارے بورے والا میں بہت زیادہ گرمی ہے، بلکہ عورتیں لون کے کپڑے دوپٹوں میں کہیں گی باجی گرمی، باجی آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ میں کہا نہیں. اللہ تعالیٰ اس گرمی کی مطلب کے لیے میری آخرت کی گرمی ختم کر دے، اور مجھے کیا چاہیے. اور عبدالوارث بھائی اس لباس میں اتنا سکون ہے، آپ یقین مانیں لوگ عزت دیتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. الحمدللہ مجھے بہت سکون ملتا ہے. ناظرین یہ وہ خاتون ہے کہ آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ میں نے ایک لڑکی سے کہا تھا کہ گرمی نہیں لگتی، تو اس نے کہا کہ لگتی ہے، لیکن اللہ کے دوزخ کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو اس کی گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس کی گرمی کا احساس نہیں ہوتا. بارک اللہ فیکم. آپ دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان بچوں کو سلامت رکھیں، ان کے ایمان قبول کرنے کی داستانیں ہمارے ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنا دیں. عید، تہوار، شب راتیں جب آتی ہیں تو کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ عبدالوارث بھائی جیسے میری ساتھ والی دوست ہے، ان کو عید آتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ جب اللہ کا سوچتی ہوں نا کہ یار اللہ نے اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ نیکی کر دی ہے، مجھے ایمان ملے، مجھے نہیں فیل ہوتا. الحمدللہ جنت میں سارے جا کے سب کچھ مل جانا. ساری خوشیاں منائیں گے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رابعہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.